بہت اہم تاریخ ہے، بہت اہم رات ہے۔ قرآن میں، حدیث میں بہت سارے اوقات، بہت سارے مواسم، بہت سارے انبیاء کرام، بہت سارے انبیاء کرام رسول نظام کے واقعات آئے ہیں۔ سب میں بندوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے۔ میں نے شاید کبھی جلد ہی بتلایا تھا 2-3 جمعہ پہلے، اگر ایک جملے میں یہ کہا جائے کہ قرآن کیوں نازل ہوا، اتنے سارے انبیاء کرام رسول نظام دنیا میں کیوں آئے، اور حضور سے پہلے اور بھی جو کتابیں نازل ہوئیں تو کیوں نازل ہوئیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا حکمت تھی۔ بس یہی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی حکمت تھی، اس کی مشیت یہی تھی کہ اس کے بندے اس سے جڑ جائیں، بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے۔ اسی لیے قرآن نازل ہوا، اور اسی لیے انبیاء کرام آئے، اور سب سے آخر میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ بندے ہدایت پا جائیں، راہ راست پا جائیں۔ تو اب خدا تبارک و تعالیٰ نے بے شمار بہانے بنائے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے اچھے بندوں کے لیے۔ اچھے بندوں سے مراد ایمان والے ہیں۔ جو بندے ایمان والے رہیں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے، روز آخرت پر ایمان رکھیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائیں گے، بھائی ایمان والا، اللہ کا شکر ہے آپ ہم سب اسی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ بارگاہ رب میں بھی شمار کر لیا جائیں۔ دنیا تو جانتی ہے کہ مسلمان ہے یہ۔ تو اب یہ تمہید کے بعد میں آ رہا ہوں کہ میں نے کہا ابھی کہ بہت سارے مواقع، بہت سارے لمحات، اوقات، دن کی شکل میں، رات کی شکل میں، جگہ اور ایسے ہی مکان جگہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کیا ہے، بہانہ بنا کر کے، ہمارے حق میں بہانہ بنا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بہانے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے حق میں اس نے بہانہ بنا دیا ہے۔ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ کیا ہے؟ اچھا، یہ کیا بہانہ کہ ہمارے ایمان، ہمارے اعمال دوگنا ہو جائیں، ہمارے اعمال بارگاہ رب میں اسی بہانے سے قبول کر لیے جائیں۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ درود شریف ہے تو استغفار ہے، سب سے پہلے فرض میں آ جائیے، نمازیں ہیں، کیا ہے؟ ایسے ہی جگہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، تو حتیم ہے، روضہ رسول ہے، کتاب کی شکل میں قرآن ہے، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تقرب الی اللہ کا ایک بہانہ ہے، وہ قبول کر لیں۔ دن میں آ جائیے، پورا مہینہ رمضان کا ہے، یہ ہر دن ہر لمحہ ایک بہانہ ہے، ایک نیکی کرو تو 70 پاؤ، ہے نا۔ رات میں آ جائیے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی شب برات ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے مگر حدیث میں ہے، اور کئی حدیثوں میں ہے کہ جو اب اہم رات آئے گی، شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہو، لیلۃ البرات، لیلۃ النجات، لیلۃ الصدق، اس طریقے سے جو نام آئے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ شعبان المعظم، رمضان شریف میں جو روزے ہیں تو بھائی تو فرض ہیں، پورے مہینہ سب کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، رمضان شریف کے بعد اگر کسی مہینے میں بہت زیادہ، رمضان کی بات ہی نرالی ہے تو رکھنا تو فرض ہے نا، تو اب 11 مہینے بچے رمضان کو مائنس کر کے 11 مہینے میں اگر سب سے زیادہ روزے حضور رکھتے تھے کسی مہینے میں تو یہی مہینہ ہے، شعبان والا مہینہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ راوی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب روزہ رکھنے پر آتے تو روزے پر روزے رکھ. نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض الگ ہے، وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا رمضان کا مہینہ کہ روزے پر روزے رکھتے جاتے تھے. ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں، ہم لوگ آپس میں مراد یہ کہ ازواج مطہرات آپس میں کہتی لگ رہا ہے کہ حضور اب چھوڑیں گے نہیں روزہ، نفل رکھ رہے ہیں آگے. اور جب چھوڑتے تو لگاتار کئی دن ہفتوں گزر جاتے. ہم لوگ کہتے ہیں آپس میں، ہم لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے لگ رہا ہے حضور اب نہیں رکھیں گے نفل روزہ. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ اور شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے کہ اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں نفل روزہ نہیں رکھتے تھے. یہ روایت ہے مسلم کی. دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، ایُّ الصوم افضل بعد رمضان، اے آقا رمضان شریف کے بعد کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا شعبان، رمضان کے بعد اگر روزہ افضل ہے کسی مہینے کا تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. لتعظیم رمضان، اس لیے شعبان کے روزے زیادہ افضل ہیں کیونکہ اب متصل جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان ہے. تو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کے اعزاز کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے یہ روزے رکھے جاتے ہیں شعبان والے. اسی لیے نفل روزے اس مہینے کے سب سے زیادہ بہتر ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. آگے ہے قیلا، کہا گیا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، کہا گیا پوچھنے والے کسی صحابی نے پوچھا حضور سے فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، آقا یہ فرمانے کہ سب سے افضل صدقہ کون ہے؟ مال کو خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ سب سے افضل کب کیا جائے؟ قال صدقۃ فی رمضان، حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے. اب زکوٰۃ کو بانٹنے کا جو رواج ہے رمضان کے مہینے میں، یہ کوئی اختراعی اور ایجاد بندہ نہیں ہے. سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی نیکی 70 گنا ہو جاتی ہے. ثواب ایک نیکی کرو 70 ثواب پاؤ. اس قاعدے سے بھی بزرگوں نے معمول بنایا کہ رمضان میں نکالو زکوٰۃ، خیرات جو کرنا ہو. ٹھیک ہے، ایک وہ ہو گئی بات. اور اس حدیث سے صاف واضح ہوا ترمذی ابواب الزکوٰۃ کہ حضور فرما رہے ہیں کسی صحابی کے پوچھنے سے کہ رمضان میں جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ سب سے افضل ہے.